الحمد لله الذي كفى وسلاما على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى دافع البلاء والوباء دافع البلاء والوباء منبع الجود والعطاء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأولياء أمته وفي الدرجات العلى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين دور و نزدیک سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے فریاد جو امتی کرے حال زار میں فریاد جو امتی کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو وَأَكْثَرُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حمد اور صلات کے بعد خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت جان کائنات حسن کائنات حقیقت کائنات جلوہ نور قدیم صاحب لطف امین
احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر سنا کر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ المبارک میں چشمان مصطفیٰ کا ذکر آپ نے سماعت کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو چشمان مبارک آنکھوں میں قوت بصر عطا فرمائی تھی، اس کا آپ نے ذکر کی جو ہے وہ سماعت کیا۔ آج بیان کا موضوع ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک کا ذکر، یعنی جو ہے آپ کے گوشت مبارک، کان مبارک، اور کان کے اندر جو اللہ نے آپ کو سماعت عطا فرمائی تھی، اس سماعت کی قوت اور اس سماعت کی جو ہے وہ خوبی اور قوت کے متعلق، یعنی سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ سماعت کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے ہمت اور توفیق عطا فرمائے سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرنے کی۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر دو گوشت مبارک کامل تام تھے، قوت بصر کی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت سمع بھی نہایت ہی غائب درجے کی عطا فرما رکھی تھی۔ آپ قریب و بعید کو یکساں سنتے تھے، جس طرح آپ کی نگاہ، آپ کی چشم نزدیک و دور دیکھا کرتی تھی، اسی طرح آپ کے گوشت مبارک کانوں میں اللہ نے سمع بصر کی طرح قوت سماعت عطا فرما رکھی تھی کہ آپ قریب و بعید میں یکساں سنتے تھے۔ اور جو آپ کی قوت سماعت تھی، ایسی قوت سماعت اللہ نے ہر انسان کو کان دیے ہیں، ہر انسان کو سننے کی طاقت دی ہے، کان دیے ہیں، کانوں میں سماعت دی ہے۔ کم ہی لوگ ہیں جو نہیں سن سکتے، جو کانوں سے بہرے، ورنہ جو زیادہ مخلوق ہے وہ تو سننے سے بہرمند ہے، سنتی ہے، لیکن جو سماعت اللہ نے، جو قوت سماعت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، وہ کائنات میں کسی اور انسان کو عطا نہیں فرمائی۔ کائنات میں دوسرا کوئی انسان نہیں کہ جتنی قوت سماعت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اتنی قوت سماعت کسی اور انسان کے پاس ہو، ایسا نہیں۔ آپ وہ سماعت کرتے جو کائنات کا اور انسان سماعت نہ کرتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے، جامع ترمذی میں سیاستہ کی یہ کتاب جامع ترمذی شریف، امام محمد عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے گئے، اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے، اور صحیح مشکات میں بھی اس کو نقل کیا، اور متعدد اور بھی کتب حدیث ہے جس کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں سنتا ہوں
جو تم نہیں سنتے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جو میں دیکھتا ہوں، میری آنکھ دیکھتی ہے، وہ چیز تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میرے کان سماعت کرتے ہیں وہ تم سماعت نہیں کر سکتے. تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے کریم محبوب کو، اپنے محبوب کے گوشت مبارک کو، کانوں کو یہ وصف، یہ خوبی عطا فرمائی، یہ شان اور یہ قوت عطا فرمائی کہ دنیا کائنات کا کوئی انسان وہ چیز نہیں سن سکتا جو میرے اور آپ کے کریم آقا سنتے ہیں. اب کوئی کہے کہ بھی ان کے بھی کان تھے، جیسے لوگ کہتے ہیں جی ان کے بھی آنکھیں تھیں، ہماری بھی آنکھیں، جی ان کے بھی ہاتھ تھے اور ہمارے بھی ہاتھ، ان کے بھی پاؤں تھے ہمارے بھی پاؤں، ان کے بھی کان تھے ہمارے بھی کان، ان کا بھی وجود تھا تو ہمارا وجود. جیسے یہ رٹ لگاتے ہیں، ذرا غور تو کیجئے. جیسا کہ آپ نے 2 جمعے پہلے سنا کہ انسان کے جسم سے یا انسان کے پسینے سے بدبو آتی ہے، فقط میرے مصطفیٰ تھے کہ جن کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی. اسی طرح آپ نے پچھلے جمعہ مبارک میں سنا کہ کائنات کے انسان جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ کے درمیان حجاب ہوتے ہیں، پردے ہوتے ہیں، وہ دور تک نہیں دیکھ سکتی. لیکن کریم آقا کو اللہ نے ایسی چشمان مبارک عطا فرمائی تھی کہ آپ جتنا سامنے دیکھتے اتنا پیچھے دیکھتے، اور جتنا رات دن کو دیکھتے اتنا رات کو دیکھتے. ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ سماعت عطا فرمائی، وہ کانوں میں سننے کی قوت عطا فرمائی جو کوئی دنیا کا انسان وہ نہیں سن سکتا جو میرے مصطفیٰ کے کان سنتے تھے. تو بہت عظیم فرق ہوا، بہت زیادہ فرق ہوا، کیونکہ ایک انسان وہ اتنی آواز سماعت کرتا ہے جتنی سامنے والا بولتا ہے. یا تو ایک انسان صرف اتنی آواز سماعت کرتا ہے جتنی سامنے والا وہ بولتا ہے اور اس کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے تو وہ سنتا ہے. یعنی جو دوسرے کی آواز پیدا ہو رہی ہوتی ہے اتنی ہی آواز دوسرا شخص سن سکتا ہے. یا سامنے بولنے والا جو بول رہا ہے اتنی آواز سنے گا، یا اگر موبائل میں یا ریڈیو میں یا ٹیپ میں کیسٹ میں جو چیز ریکارڈ کی ہے ماضی میں اس کو سماعت کر سکتا ہے، مستقبل کی چیز تو سماعت نہیں کر سکتا. ماضی کی چیز تو سن لی، ریکارڈ کی ہوئی چیز سن لی، موبائل کی چیز سن لی، کیسٹ کی ریکارڈ کی ہوئی چیز سن لی، سامنا بندہ جو ہے اس کی آواز سن لی، امریکہ میں بیٹھا ہوا بولا اور درمیان میں مادی آلے کے ذریعے اس کی آواز سن لی، دور و نزدیک کی آواز آلے کے ذریعے سن لی. بغیر آلے کے دور کی آواز نہیں سنی جاتی، نزدیک کی آواز سنی جاتی ہے. لیکن یہ ماضی کی بات ہے اور حال کی بات ہے. ماضی کی ریکارڈ ہوئی سن لی، یا حال جو بول رہا ہے وہ سن لی. آنے والا جو مستقبل ہے وہ آواز نہیں سنی جاتی کیونکہ ابھی بولی نہیں. آ رہی ہے بات، سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی بولنے والا بولا ہی نہیں، بولے گا تو آواز سنے گا دوسرا بندہ، جب بولا ہی نہیں تو آواز کیسے سنے؟ اب میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں کہ عام انسانوں کی سماعت اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظیم سماعت میں فرق کیا ہے.
فرق یہ ہے کہ مستقبل کی آواز کوئی نہیں سن سکتا جب تک بولنے والا نہ بولے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ماضی کی بھی آواز کو سنتے تھے، حال کی آواز کو بھی سنتے تھے، اور آنے والے مستقبل کی آواز کو بھی سماعت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کہیں گے کہ جب بولنے والا بولا نہیں تو رسول اللہ کیسے سماعت فرماتے؟ میں آپ کو دلیل دوں گا، اور ہے بھی بات حقیقت کہ ایک بندہ بولا ہی نہیں، جب وہ بولے گا تو اس کی آواز دوسرا سماعت کرے گا، جب بولا ہی نہیں تو آواز سماعت کیسے کرے گا؟ نہ کسی آلے کے ذریعے سماعت کر سکے گا، نہ اپنے کانوں کے ذریعے سماعت کرے گا، کیونکہ وہ بولا ہی نہیں ہے۔ اگر ریڈیو چلے گا، ٹیلی ویژن چلے گا، موبائل آن ہوگا، کیس چلے گی، بندہ بولے گا تبھی یہ سنے گا، اور اتنی سنے گا جتنی وہ ریکارڈ ہے یا جتنی وہ بول رہا ہے۔ جو بات بولی نہیں وہ کیسے سنے گا؟ وہ نہیں سن سکتا، نہ ہی آلے کے ذریعے نہ ہی کانوں کے ذریعے۔ پر وہ میرے اور آپ کے کان ہیں جو نہیں سن سکیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک ہیں، ہم تو 1 منٹ کی بعد والی، 1 سیکنڈ کی بعد والی بات نہیں سن سکتے، کیونکہ ابھی بولنے والا بولا ہی نہیں ہے۔ بولے گا تو سنے گا، تو جب بولا نہیں آپ سماعت کیسے کریں گے؟ وہ بولنے والا بولا ہی نہیں ہے، آپ اس کی بات کیسے سنیں گے؟ 1 سیکنڈ کے بعد، 1 لمحے کے بعد، 1 ساتھ کے بعد جو شخص نے بولنا تھا ابھی بولا نہیں، آپ نہیں سن سکتے کہ سن لیں گے؟ بولنے والا بولا ہی نہیں ہے تو کیا سنے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے بولنے والا کیا بولے گا۔ اچھا، اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے وہ بولنے والا ہی کہہ دے کہ میں 2 لمحے کے بعد، 2 منٹ کے بعد یہ بات کروں گا، اس کا تو آپ کو علم ہو گیا کہ یہ کہہ رہا ہے یہ بات کروں گا، پر بعد میں کرنی تھی، جو بات کرنی تھی وہ آواز آپ کے کانوں نے نہیں سنی، تب بھی سنیں گے جب 2 منٹ کے بعد وہ بولے گا۔ یعنی مستقبل والی بعد والی بات، اس کی سماعت کوئی کان نہیں کر سکتا، فقط میرے مصطفیٰ کے گوش مبارک ہیں جو مستقبل والی بات جو ابھی نہیں ہوئی وہ بھی سماعت کر رہے ہیں، جو ابھی نہیں ہوئی وہ بھی سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کیسے؟ سنیے، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الجامع الصحیح بخاری میں اس حدیث کو لکھا۔ قرآن کے بعد الجامع الصحیح بخاری کا مرتبہ ہے حدیث کی دنیا میں، حدیث کی پہلے نمبر پر کتاب سیاستہ میں مستند اور معتبر حدیث، اور متعدد اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نماز فجر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو پڑھائی، نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے بلال، اسلام لانے کے بعد تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس پر تجھے پختہ امید ہے ثواب کی؟ کیوں کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے جوتوں کی آواز سنی، میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے چلنے کے جوتوں کی آواز سنی۔ یہ کہاں فرمایا تھا؟ مدینہ شریف میں فجر کی نماز کے بعد بلال کو فرمایا تھا۔ بلال ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، حضور ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، سینکڑوں سال بعد قیامت برپا ہونی ہے، اس کے بعد جنت میں جانا ہے، اور پھر حضور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اور بلال خادمانہ انداز میں حضور کے آگے آگے چلیں گے۔ یعنی ہزاروں سال بعد کا واقعہ ہے، ہزاروں سال بعد کا واقعہ ہونا ہے، ہوا نہیں۔ بلال تو زندہ ہے، بلال زندہ ہے، جنت میں سوال نہیں ہوا
کہ اے بلال تو جنت میں میرے آگے چل رہا ہے، دنیا میں سوال ہے، دنیا میں بات کی جا رہی ہے، بلال بھی ظاہری زندہ ہے، حضور بھی ظاہری زندہ ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جنت میں اپنے آگے چلنے کی تیرے جوتوں کی آواز سنوں گا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا میں نے اپنے آگے چلنے کی تیرے جوتوں کی آواز سنی۔ کون سا عمل کیا تو نے؟ پتہ چلا بلال نے دنیا سے پردہ کرنا ہے، قیامت برپا ہونی ہے، پھر جنت میں جانے کا حکم آنا ہے، اور پھر بلال آگے حضور کے جنت میں چلیں گے، پھر جنت میں چلنے میں بلال کے آگے خادمانہ چلنے میں جوتوں کی آواز پیدا ہوگی۔ حضور پہلے فرما رہے ہیں کہ میں سن رہا ہوں، میں وہ آواز، یہ سینکڑوں سال بعد میں ہونے والی، میں نے پہلے کہہ دیا کہ ماضی کی آواز سنی گئی، حال کی آواز سنی گئی، مستقبل کی آواز کسی کا کان نہیں سن سکتا، اگر سنتا ہے تو وہ مصطفیٰ کا کان ہے، وہ حضور کے کانوں میں سماعت، قوت سماعت، یہ قوت سماعت اللہ نے اپنے محبوب کے گوشت مبارک میں رکھی، اللہ نے اپنے محبوب کے کانوں میں رکھی، جو کوئی نہیں سن سکتا، اللہ کی عطا سے مصطفیٰ سنتے ہیں۔ حضور نے سنی آواز اور بتایا، پھر یہ بھی بتاؤں آپ کو، اے بلال جنت میں داخل ہونے سے پہلے تیرے جوتوں کی آواز سنی۔ حضور زمین پر ہیں، جنت آسمانوں کے اوپر ہے، تو بلال کے قدموں کی آٹ، بلال کے قدموں کی آٹ حضور سن رہے ہیں۔ یہ تو حضور کے کانوں کی سماعت کا عالم ہے۔ حدیث ہے جب تم مردے کو قبر میں دفن کر کے چلتے ہو تو تمہارا واپس لوٹ کر آنا تمہارے قدموں کی آٹ قبر کے اندر پڑا ہوا مردہ سنتا ہے۔ جب ایک قبر میں پڑا ہوا مردہ وہ تمہارے قدموں کی آٹ اپنے کانوں سے سنتا ہے، جب مردہ تمہارے قدموں کی آواز سنتا ہے، مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کے کانوں کی سماعت کا عالم کیا ہے؟ جب ایک عام مردہ جو قبر میں پڑا، جس کو تم نے ابھی دفن کیا اور تم مٹی ڈال کر واپس ہوئے، حضور نے فرمایا تمہارے واپس لوٹنے کی قدموں کی آٹ وہ مردہ سنتا ہے۔ جب اس کی سماعت میں اللہ نے یہ قوت رکھ دی کہ وہ تمہارے چلنے کی آواز سن رہا ہے، تو بلال جنت میں چل رہے ہیں، مصطفیٰ زمین پر سن رہے ہیں، مصطفیٰ زمین پر سن رہے ہیں۔ تو جو حضور کو اللہ نے سماعت عطا فرمائی، کائنات میں کسی اور کو وہ سماعت عطا نہیں کی۔ اور پھر جس طرح بہت زمانہ آپ کی سماعت میں حائل نہیں ہو سکتا، اسی طرح مکان، دیواریں، حجاب آپ کی سماعت میں حائل نہیں ہو سکتے۔ آپ ہر ایک امتی کی آواز کو اپنے کانوں سے سماعت کر رہے ہیں، اپنے کانوں سے سماعت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں اس لیے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اور جامع صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، 1375 نمبر یہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول ہے، راوی ہے، وہ فرماتے ہیں شام کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در اقدس سے، در دولت سے، کاشیانہ نبوت سے باہر نکلے تو ایک آواز آئی، ایک آواز آئی، تو فرمایا فقال یہود تعذب فی قبورہا، فرمایا یہ جو آواز ہے، اے میرے صحابہ یہ جو آواز ہے یہ یہودیوں کے رونے کی آواز ہے، ان پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے اور وہ رو رہے ہیں، واو ویلا کر رہے ہیں، یہ ان کے واو ویلے کی آواز ہے۔ معلوم ہوا کہ ان پر عذاب جو ہو رہا تھا اس آواز
عذاب ہونے کی آواز، ان کے رونے کی آواز دنیا کائنات کے کسی انسان نے نہ سنی، اگر سنی ہے تو گوش مصطفیٰ نے سنی ہے، حضور کے کانوں نے سنی ہے، اور پھر صحابہ کو بتلایا کہ یہ رونے کی آواز یہودیوں کے واویلا کرنے کی آواز ہے، یعنی جو بات اور عام لوگ نہیں سماعت کر سکتے، میرے آقا وہ سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام حاکم نے المستدرک حاکم میں اس حدیث کو نقل کیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا بلال هل تسمع ما اسمع، اے بلال کیا تو بھی وہ سنتا ہے جو میں سن رہا ہوں؟ کیا تو بھی وہ سنتا ہے جو میں سن رہا ہوں؟ تو حضرت بلال نے کہا قال لا واللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں وہ تو نہیں سن رہا جو آپ سنتے، میں وہ نہیں سن رہا، واللہ یا رسول اللہ خدا کی قسم میں وہ نہیں سنتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ما اسمع قال الا تسمع اہل القبور یعذبون، فرمایا میں سن رہا ہوں کہ یہودیوں کو ان کی قبور کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے اور وہ رو رہے ہیں۔ اے بلال تم ہی سنتا ہے؟ نہیں سنتا، فرمایا میں سن رہا ہوں، یہودیوں کو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے اور ان کا شور کرنا، ان کا رونا، ان کا واو ویلا کرنا میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ ایک اور بات سنیے حضور کی سماعت پر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر دونوں صحابی، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر دونوں جید اور مستند اور معتبر صحابی، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک صحابہ کی جماعت کے اندر آسمانوں کی طرف اپنا رخ انور اٹھایا اور فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، آسمانوں کی طرف کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، آواز بھی نہیں آئی کسی کی، اور اس بات کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الخصائص الکبریٰ میں اس بات کو نقل کیا۔ صحابہ اکرام کے اندر حضور تشریف فرما ہے مدینہ طیبہ میں کہ اچانک رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقال الناس یا رسول اللہ ما ھذا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہے سلام کا جواب دیا ہے جس کو، وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا قال مربی جعفر بن ابی طالب من الملائکۃ فسلم علیہ، فرمایا جعفر بن ابی طالب ہیں جو فرشتوں کی جماعت میں پرواز کر رہے ہیں، انہیں نے مجھے سلام کیا، میں نے ان کو جواب دیا۔ یعنی وہ فرشتوں کی جماعت میں صحابی حضرت جعفر بن ابی طالب جنگ میں شہید ہو گئے تھے، کافروں نے دونوں بازو کاٹ دیے، جب ان کو دفن کیا گیا اللہ نے ان کو 2 پر عطا فرما دیے اور وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے، جہاں کہیں بھی جاتے، بازو دونوں کٹے ہوئے تھے، اللہ نے پر دے دیے۔ تو فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب میرے صحابی فرشتوں کی جماعت میں پرواز کر رہے تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ نے تو ان کو نہ دیکھا نہ ان کی آواز سنی، مصطفیٰ کو اللہ نے وہ قوت دی، وہ قوت بصر عطا فرمائی، وہ قوت سماعت عطا فرمائی، آپ دیکھ بھی رہے ہیں صحابی کو، سن بھی رہے ہیں، سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ آسمانوں پر تھی، وہ آسمانوں پر تھی جماعت جن کے اندر حضرت جعفر تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ ایک اور حدیث سماعت کیجئے، امام طبرانی نے طبرانی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا اور متعدد اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ ام المومنین
حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضور کی بیوی، مسلمانوں کی ماں۔ حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے، حضرت ام ممونہ کے گھر، اپنی زوجہ ام ممونہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت ام ممونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے حسب معمول آدھی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کی ادائیگی میں اٹھے۔ آدھی رات کے پچھلے حصے میں حضور نماز تہجد کی ادائیگی میں اٹھے اور وضو فرمانے کے لیے باہر تشریف لے آئے، کمرے سے باہر تشریف لے آئے صحن میں۔ وضو فرمانے کے بعد ام ممونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے سنا کہ حضور فرما رہے ہیں لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، 3 مرتبہ لبیک 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 کہا اور 3 مرتبہ نصرتا 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 کہا۔ لبیک کا معنی ہے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ نصرتا کا معنی ہے کہ میں نے تیری مدد کر دی، میں نے تیری مدد کر دی، میں نے تیری مدد کر دی۔ حضرت ام ممونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے لبیک ثلاثا و نصرت ثلاثا تکلم انسانا فہل کان معک احد فقال ھذا راجز۔ فرمایا ام ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جس وقت یہ آواز میں نے سنی، حضور اندر تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ باہر کسی سے باتیں کر رہے تھے؟ لبیک 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 3 مرتبہ فرمایا تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فقال ھذا راجز، فقال ھذا راجز یستصرخنی، میں وہ راجز تھے، وہ راجز تھے اور وہ مجھ سے فریاد کر رہے تھے۔ اب آپ سنیں کیا بار وہاں راجز تھے، صحن کے اندر تھے؟ حضرت راجز جن کا صحیح نام حضرت عمر بن سالم خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضرت عمر بن سالم راجز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکے میں تھے اس وقت کہاں تھے؟ مکے میں۔ حضور کہاں تھے؟ مدینے میں، حضرت ام ممونہ کے گھر، اور رات تھی، رات کا پچھلا حصہ تھا، تو حضور فرما رہے تھے اور بلند آواز سے لبیک لبیک لبیک، حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں، نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی۔ پوچھا ممونہ نے تو فرمایا ھذا راجز، یہ راجز تھے، یہ راجز تھے۔ کہاں تھے؟ مکے میں۔ ہوا کیا؟ ہوا اس طرح صلح حدیبیہ میں بنی بکر قریش کے ذمہ دار تھے، بنی بکر قریش کی طرف سے ذمہ دار تھے، اور بنی خزایا یہ قبیلے ہیں دو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ذمہ دار تھے، اور ذمہ داری اس بات پر تھی کہ آئندہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی، آئندہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ مگر قریش نے عہد اور شرائط کو توڑ ڈالا اور بنی بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ جب مسلمانوں کے قتل کا انہوں نے ارادہ کیا تو عمر بن سالم، حضرت عمر بن سالم راجز، جب کیونکہ قریش نے عہد توڑ دیا، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے کا ارادہ کر لیا، تو انہوں نے مکے سے حضور کو پکارا، مکے سے حضور کو پکارا، یا رسول اللہ مدد کیجئے، قریش والوں نے وعدہ توڑ دیا، ہمارے اوپر ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے ادھر سے پکارا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سنا مدینے میں اور اپنے غلام کی فریاد رسی پوری کی اور جواب دیا۔ یہ ادھر سے پکارتے گئے، وہ ادھر سماعت کرتے گئے،
اس لیے اعلیٰ حضرت بولتے ہیں کہ دور و نزدیک سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فریاد جو امتی کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم امتی دل سے پکارے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آقا کو خبر نہ ہو۔ اور دوسری جگہ پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ خدا کی قسم واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، پر اتنا بھی تو ہو جو کوئی کرے دل سے۔ میں خدا کی قسم وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچائیں گے، پر یہ شرط ہے کہ اندر سے کوئی پکارے، کوئی اندر سے دل سے یاد کرے، دل سے پکارے، پھر وہ دیکھ کیسے مدد میں پہنچتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر بن سالم راجز مکے سے فریاد کر رہے تھے، حضور نے ان کی فریاد کو مدینہ میں سنا۔ اب کوئی اگر کہہ دے دیکھو جی میں یہاں بیٹھے بیٹھے ابھی امریکہ میں جو ہے یا برطانیہ میں، فرانس میں، فلاں جگہ فلاں ملک میں جو ہے وہ ٹیلی فون بناتا ہوں، فلاں بندے سے بات کرتا ہوں، یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو میں سن سکتا ہوں۔ ارے تو آلے کے ذریعے سن سکتا ہے، مصطفیٰ بغیر آلے سے سن رہے گئے، تو آلے کے ذریعے اس کی بات سن رہا ہے، اور پھر بات بھی اتنی سن رہا ہے جتنی اس نے کی، مستقبل کی بات نہیں سن رہا۔ میرے آقا مستقبل کی باتوں کی بھی خبریں رکھتے اور ماضی اور حال کی، اور بغیر آلے کے، درمیان میں کوئی آلہ نہیں ہے، اس سے سنتے اس طرح تو سن کر سنا، اس طرح تو سن کر دکھا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا، حضور علیہ السلام نے کھانے کو دیکھا، فرمایا تم سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ نہیں یا رسول اللہ، میں یہ کھانا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، میں اس کی تسبیح سن رہا ہوں، یہ کھانا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، میں اس کا ذکر سن رہا ہوں۔ خیبر سے واپس جب ہوئے، ایک یہودیہ عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا کہ دیکھوں کہ مصطفیٰ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، نبی ہوئے تو بچ جائیں گے، نبی نہ ہوئے تو عوام ان سے بچ جائے گی۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا صحابہ کو رک جاؤ، مجھے یہ گوشت بتا رہا ہے کہ میرے اندر زہر ہے۔ گوشت زہر آلودہ، اس کا بولنا سن رہے، اس کا بولنا، گوشت کا بولنا سن رہے، جانوروں کی بولیاں سن رہے۔ میں قرآن سے ایک دلیل دیتا ہوں، سورۃ نمل کہتے ہیں کیڑی کو، چیمٹی کو۔ قرآن کہتا ہے سلیمان پیغمبر جب اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے 3 میل دور، کتنی میل؟ 3 میل دور کیڑیوں کا ایک جتھا تھا، قرآن ہے، ان میں جو ملکہ کیڑی تھی، کیڑیوں کی سردار، 3 میل آنے والا لشکر سلیمان علیہ السلام کا ابھی آیا نہیں، 3 میل دور ہے۔ اس نے اپنی جو ہے وہ چیمٹیوں کو، کیڑیوں کو کہا جلدی جلدی اپنے بلوں میں، سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ یہ بات کیڑی نے کیڑیوں کو کہی، اللہ نے اس کیڑی کو یہ معرفت، یہ ملکہ، یہ قوت عطا فرمائی کہ سلیمان کے لشکر کے متعلق بتا دیا۔ جب کیڑی نے 3 میل دور سلیمان کے لشکر کو دیکھ لیا ہے تو نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ اب اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ادھر 3 میل دور سلیمان پیغمبر مسکرائے، پوچھا خدام نے اے اللہ کے نبی کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا 3 میل دور کیڑی کیڑیوں کو اس طرح کہہ رہی ہے، میں اس کی آواز کو سن رہا ہوں، میں اس کی آواز کو، سلیمان پیغمبر نے کیڑی کی آواز کو 3 میل دور سے سنا۔ وہ سلیمان تھے
جنہوں نے 3 میل دور سنا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں، سلیمان پیغمبر کے آقا ہیں، سلیمان پیغمبر کے آقا، مقتدا، امام اور رہنما ہے۔ جب مقتدی جو مسجد اقصی میں پیچھے نماز پڑھنے والے سلیمان، ان کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے، تو ان کے امام کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ 3 میل دور کیڑی کی آواز کو سن رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک اور حدیث سماعت کیجئے، جلال الفہام کتاب کا نام ہے، امام ابن قیم نے اس کتاب کے اندر یہ حدیث لکھی، اور متعدد اور بھی کتابیں ہیں جن کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث میں آپ یہ سنیں گے کہ حضور جس طرح اپنی ظاہری زندگی میں سماعت کرتے تھے مخلوق کی آواز کو، اپنے امتیوں کی آواز کو، اسی طرح وفات کے بعد آج بھی سماعت کرتے ہیں۔ میرے تیرے کانوں کی بات تو یہی ہے نا، مرنے کے بعد ہماری سماعت تو اتنی ہوئی، السلام علیکم یا اہل القبور، انہوں نے آگے سے سن کر جواب دے دیا۔ مردے نے ہمارے سلام کا آواز سنا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم جاتے ہو قبرستان کے پاس تو یہ جب تم دعا پڑھتے ہو، سلام کرتے ہو، تو وہ جواب دیتے ہیں۔ جنات اور تم نہیں سماعت کرتے، باقی ساری مخلوق سماعت کرتی ہے، ان کی آواز پتہ چلا وہ تمہاری آواز سماعت کرتے، پر ان کے پاس جا کر جب کہو گے تو سماعت کریں گے۔ تو فرق جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قبر کے پاس جا کر کہے السلام علیکم یا القبور تب مردہ سنے، یہاں سے کہے نہ سنے، فرق یہ ہے اس سماعت اور اس سماعت میں کہ تم یہاں کہے السلام علیکم یا رسول اللہ، وہ وہاں سنے، یہ فرق ہے۔ وہاں تو سنے ہی سنے، یہاں سے سنے۔ اس حدیث میں یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کوئی شخص ایسا نہیں، حضور نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں، لیس من عبد کوئی بندہ ایسا نہیں، یصلی علیہ جو مجھ پر درود پڑھے، جو مجھ پر درود پڑھے، کوئی بندہ، یہ نہیں کہا جو مدینے میں ہے، جو مکے میں ہے، جو میری قبر کے پاس ہے، کوئی بندہ قیامت تک، کوئی بندہ یصلی علیہ جو مجھ پر درود پڑھے، الا بلغنی صوتہ حیث کان، میں اپنے کانوں سے اس کا پڑھا ہوا درود سنتا ہوں، میں اپنے کانوں سے اس کا پڑھا ہوا درود، خربوں حضور کے امتی ہیں جو روز پڑھتے ہیں، خربوں ہیں جو قبر کے پاس پڑھتے ہیں، خربوں ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں ملکوں میں پڑھتے ہیں، خربوں ہیں اجتماع کی صورت میں پڑھتے ہیں، ہر ایک کی سماعت میں کرتا ہوں، سنتا ہوں، سماعت کرتا ہوں۔ جب اتنی بات فرمائی تو آگے صحابہ نے کیا عرض کیا، قلنا بعد وفاتک، کیا وفات کے بعد بھی، قلنا بعد وفاتک، کیا وفات کے بعد بھی اس کی آواز آپ سنیں گے؟ تو حضور نے کیا فرمایا، قال بعد وفاتی، ہاں وفات کے بعد بھی سنوں گا، وفات کے بعد بھی سنوں گا۔ کیوں؟ ان اللہ حرما، کیونکہ اللہ نے حرام کر دیا، اللہ نے حرام کر دیا علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا مٹی کو کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، مٹی انبیاء کے جسموں کو
نہیں کھاتی، لہذا وفات کے بعد بھی تمہارا درود سنوں گا۔ اور اس حدیث کے بعد دلائل الخیرات میں ایک حدیث اور سنیے، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک آپ سے دور رہنے والوں کے بارے میں یا آپ کے بعد میں آنے والوں کے بارے میں کیا آپ ان کا درود بھی سماعت کرتے ہیں جو دور ہیں، یا جو آپ کے بعد آئیں گے یعنی وفات کے بعد آئیں گے ان کا بھی درود سنتے ہیں؟ تو دلائل الخیرات کے اندر یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہاں، اسمع صلاتی اعلی محبتی وعارفہم، میں اپنی اہل محبت کا درود اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں، اور وعارفہم، میں ان کو جانتا بھی ہوں، میں ان کو جانتا بھی ہوں، اور ان کا درود خود اپنے کانوں سے، اہل محبت کا، اہل محبت کا درود میں خود اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں، اہل محبت کا درود خود اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں، اور جو ہے میں ان کو جانتا بھی ہوں، میں ان کو جانتا بھی ہوں۔ یا میں دو باتیں عرض کر دوں، امام ابن حجر مکی عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 34 سال بیت اللہ کے مفتی رہے، حرم بیت اللہ کے امام رہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص روزانہ سونے سے پہلے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور تہ دل سے پڑھتا تھا۔ پڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے، پڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پڑھنا اس طرح کا ہوتا ہے تہ دل کے ساتھ، دل و دماغ حاضر ہو اور پڑھا جائے، اور ایک پڑھنا اس طرح ہوتا ہے کہ جسم حاضر ہے روح حاضر ہی نہیں ہے۔ نماز بھی ایسی ہوتی ہے نا، ایک بندہ خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، پوری توجہ ہوتی ہے نماز کے اندر، الفاظ کے اندر، ادائیگی کے اندر، اور چال ڈال، اٹھنا بیٹھنا، اس طرف بھی توجہ، الفاظ کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خضوع و خشوع ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، اچھا پتہ نہیں بارگاہ کھڑے ہوں گے یا کتنے کھڑے ہیں کتنے نہیں کھڑے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یعنی زبان چل رہی ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اور دل چل رہا ہے کہ دکان پر کتنے گاہک کھڑے ہیں، کس کو سودا دینا ہے کس کو نہیں دینا، کیا کام کرنا ہے اس کے بعد کیا نہیں کرنا۔ دو طرح کی بات ہو گئی نا، ایک خضوع و خشوع کے ساتھ اور ایک اوپر سے۔ ایک تہ دل کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، جو شخص تہ دل کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ کی رحمت بھی اس پر ہوتی ہے، مصطفیٰ کی نگاہ بھی اس پر ہوتی ہے، اور اس کو دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے، اور اس کی مرادیں پوری ہوتی ہے، اور اس کی مشکلات جلدی حل ہوتی ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص سونے سے پہلے درود پڑھا کرتا تھا، ایک رات ایسی آئی، سویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور آتے ہی فرمایا اپنا وہ منہ لاؤ جو منہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کا تہ دل کے ساتھ درود پڑھنا، وہ پڑھ کہاں رہا ہے، مصطفیٰ سماعت کہاں کر رہے ہیں، میرے آقا اس کے دل کے اندر کی سماعت کو بھی سن رہے ہیں۔ اونچی آواز سے پڑھنا تو دور کی بات، دل کے ساتھ پڑھ رہا ہے، میرے آقا کو اس کی دل کی کیفیت بھی سماعت کر رہی ہے، اور دیدار کروایا۔ میں اپنا وہ منہ لاؤ وہ منہ اپنا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں اس نے شرم کے مارے آگے رخسار کر دیا، منہ کرنا تھا یہ، یہاں سے درود پڑھا جاتا تھا۔ حضور اسی کے متعلق فرما رہے تھے وہ منہ لاؤ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، میں اس کو بوسہ دوں، وہ منہ لاؤ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے میں اس کو بوسہ دوں۔ اس نے شرم کیا، یہ منہ پیش نہ کیا، رخسار پیش کر دیا، اس نے رخسار پیش کر دیا، میرے آقا نے اس کے رخسار پر بوسہ دیا، کمرہ سارا روشن ہو گیا، آنکھ کھل گئی، دیدار مصطفیٰ ہوا، آنکھ کھل گئی۔ تو امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ پورے کمرے کے اندر سے کستوری سے بڑھ کر خوشبو آ رہی تھی۔ تو پتہ چلا درود شریف پڑھنے والوں کا درود حضور خود سماعت فرماتے ہیں، اور ان پر کرم نوازی فرماتے ہیں، اور ان کو دیدار کرواتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کر دوں، ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ ابو المسعود
بلاد فارس کے رہنے والے صوفیاء میں سے تھے، اور ان کے بارے میں تمامی اولیاء نے لکھا ہے کہ ان کو نبی پاک کی جاگتے ہوئے زیارت ہوا کرتی تھی۔ جیسے امام جلال الدین سیوطی کو جاگتے ہوئے زیارت ہوتی، سوتے ہوئے نہیں، جاگتے ہوئے 75 مرتبہ امام جلال الدین سیوطی کو 75 مرتبہ حضور کی جاگتے ہوئے زیارت ہوئی، سارے مانتے گئے۔ وہابیوں سے جا کر پوچھیں امام جلال الدین سیوطی سے کہ کو زیارت ہوئی ہے، تو وہ بھی کہیں گے کہ ان کو زیارت جاگتے ہوئے ہوئی ہے، وہ بھی مانتے گئے۔ اسی طرح شیخ ابو المسعود رحمت اللہ تعالیٰ کو جاگتے ہوئے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ وجہ بیان کر دوں کیوں ہوا کرتی تھی؟ اس لیے ہوا کرتی تھی، ان کا یہ کام تھا، روزانہ صبح اپنے گھر سے نکلتے شیخ ابو المسعود، اور وہ چلے جاتے جہاں مزدوروں کا اڈا ہوتا ہے، مزدوری کے لیے مزدور کھڑے ہوتے ہیں، کوئی آئے تو لے جائے مزدوری کرنے کے، مزدوروں کے اڈے پر چلے جاتے شیخ ابو المسعود، اور وہاں جا کر جتنے مزدور ہوتے ان سب کو اپنے گھر میں لے آتے۔ روزانہ کا معمول تھا، روزانہ سب مزدوروں کو جتنے بھی ہوتے لے آتے اپنے گھر میں، اور فرماتے وضو کرو اور بیٹھ جاؤ، تمہیں مزدوری ملے گی، کام ہی کرنا ہے، تم کام کرنے کے لیے آئے ہو؟ جی حضرت کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں کتنی مزدوری لیتے ہو؟ اتنی لیتے ہیں، شام کو ملے گی، چلو وضو کر کے آؤ۔ وضو کر کے آتے، بٹھا دیتے اور کہتے میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو۔ سارا دن لگے رہتے وہ مزدور، سارا دن درود پڑھتے رہتے۔ شام کا وقت ہوتا، فرماتے لاؤ اپنی مزدوری لاؤ اور جاؤ۔ مزدوری پوری ملتی اور وہ چلے جاتے۔ دوسرا دن پھر اسی طرح، ان کی ساری زندگی درود پاک پڑھوانے میں، پڑھنے میں گزر گئی، تو کیوں نہ مصطفیٰ کریم اپنا دیدار کرواتے؟ حضور کو وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے والے، ان کو میرے آقا ان کا درود خود اپنے کانوں سے سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر محمد بن عمر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر بن مجید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گیا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو ان کی مجلس میں شبلی آ گئے۔ حضرت ابو بکر بن مجید کی مجلس میں شبلی آ گئے، اور حضرت ابو بکر بن مجید کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ معانقہ کیا، یعنی ان کو گلے ملایا اور ان کی پیشانی کو چوما اور اپنے پاس بٹھایا، تعظیم کی۔ حضرت ابو بکر بن محمد بن عمر فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ حضرت ابو بکر بن مجید کو کہا، عرض کیا حضور آپ بھی اور اہل بغداد کے جتنے علماء ہیں، آپ بھی اور اہل بغداد کے جتنے علماء ہیں وہ کہتے ہیں شبلی پاگل ہے، وہ کہتے ہیں شبلی پاگل ہے، دیوانہ ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف تم کو پاگل کہتے ہو اور دوسری طرف ان کی تعظیم کی، ان کے ساتھ معانقہ کیا اور ان کی پیشانی کو چوما، اس کی وجہ نہیں معلوم ہوئی؟ تو حضرت ابو بکر بن مجید فرمانے لگے میں نے وہ کیا ہے جو میں نے خواب میں مصطفیٰ کریم کو ان کے ساتھ کرتے دیکھا، میں نے وہ کیا جو میں نے خواب کے اندر رسول اللہ کو ان کے ساتھ کرتے دیکھا۔ کیا آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شبلی آ گئے اور حضور کھڑے ہو گئے اور حضور نے شبلی سے معانقہ کیا اور حضور نے شبلی کی پیشانی پر بوسہ دیا، یہ میں نے دیکھا، اور یہی سوال میں نے حضور سے کیا جو تو نے مجھ پر کیا، جو تو نے مجھ سے سوال کیا ہے میں نے حضور سے کیا تھا۔ یا رسول اللہ اہل بغداد شبلی کو پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، اور یہ آپ کی کچہری میں آئے ہیں اور آپ نے ان کو معانقہ کیا، سینے سے لگایا اور ان کی پیشانی کو چوما، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے مجھے فرمایا اے ابو بکر بن مجید، شبلی ہر نماز کے بعد
یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اور یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ 3 مرتبہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ 3 مرتبہ کہتا ہے، یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں اس لیے اس کی پیشانی پر میں نے بوسہ دیا۔ یہ ہر نماز کے بعد یہاں درود پڑھے، مصطفیٰ خواب کے اندر ان کی پیشانی کو چومے اور دوسروں کو دکھائے کہ تم اس کو پاگل کہتے ہو، اس کی شان اور مقام میرے نزدیک یہ ہے۔ فرمایا میں نے خواب میں شبلی کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کچہری میں پایا، حضور نے ان کے ساتھ ایسے کیا جیسے مصطفیٰ نے کیا ہے، ایسے میں نے کیا ہے، جیسے مصطفیٰ نے کیا ایسے حضور علیہ محبت کا درود سنتے ہیں اپنی سماعت سے، اپنے کانوں سے، اپنے گوش مبارک سے، اور پھر محبت فرماتے ہیں اپنے اس امتی سے۔ اور اس حد سے یہ بھی پتا چلا کہ ہر نماز کے بعد درود پڑھنا جائز ہے، اور یا کہہ کے کہنا یہ ثابت ہے، جو یا کہتا ہے مصطفیٰ اس کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ شبلی کیا کہتے تھے؟ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ کا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نماز کے بعد کہتے ہیں درود پڑھنا جائز ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، گونگے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو پڑھتا ہے مصطفیٰ کتنا کرم فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ یار نماز کے بعد کیا کرتا ہے؟ صلی اللہ علیہ کا یا محمد یہ کہتا ہے۔ اب یہ بات تو ہو گئی تھی حضرت ابو بکر محمد بن عمر کی، حضرت ابو بکر بن مجید افعال۔ شبلی کو اس کے بارے میں ابھی پتا نہیں ہے کہ یہ خواب کے اندر ابو بکر بن مجید کو رسول اللہ نے یہ بات بتائی ہے۔ حضرت ابو بکر بن عمر محمد بن عمر فرماتے ہیں میں نے شبلی سے پوچھا، میں نے شبلی سے پوچھا کیا تم ہر نماز کے بعد یہ آیت اور یہ درود پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہی پڑھتا ہوں، انہوں نے کہا یہی پڑھتا ہوں، تصدیق کر دی۔ معلوم ہوا یہ یہاں پڑھتے ہیں، مصطفیٰ وہاں سنتے ہیں، یہ یہاں پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں سنتے ہیں۔ کیوں نہ سنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کیوں نہ سنے لوح محفوظ پر چلنے والی کلموں کی آواز میرے مصطفیٰ زمین پر سنتے گئے۔ صحابہ اکرام کی موجودگی میں فرمایا تم بھی سنتے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا آسمانوں کی چرچراہٹ کی آواز میں سن رہا ہوں، اور آسمانوں پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتہ نہیں ہے۔ کلموں کی آواز حضور سنیں، فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضور سنیں، جبریل پر چڑھیں سدرہ پر، مصطفیٰ ان کے پروں کی آواز سنیں، اور جبریل سدرہ سے چلیں وہی لے کر ابھی زمین پر نہ آئے تو مصطفیٰ جبریل کی خوشبو سونگھ لیں۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، حضور کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل کے اندر جو اسلام کی رغبت پیدا ہوئی ہے وہ اس واقعے سے پیدا ہوئی ہے کہ آپ جھولے میں تھے، بچپن کا زمانہ تھا، آپ جھولے میں تھے اور میں نے دیکھا کہ جھولا ہلتا ہے اور آپ کی انگلی ساتھ ہلتی ہے، آسمانوں کی طرف اس کا رخ ہے، جدھر انگلی ہلتی ہے چاند ادھر حرکت کرتا ہے۔ میں اس وقت سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے میرے چاچا، ہاں میں روتا تھا، چاند مجھے بہلاتا تھا، مجھے چپ کراتا تھا، جب وہ عرش عظیم کے پائے میں سجدہ کرتا تھا میں اس کی تسبیح کی آواز کو سنتا تھا۔ میرے آقا تو جھولے میں چاند کی تسبیح کی آواز سماعت کر رہے ہیں، چاند کی تسبیح کی سماعت کر رہے ہیں۔ آخری بات اجازت، حضور امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں،
بات فرشتے کی کر رہا ہوں۔ میں جو دلیل دینا چاہتا ہوں، نبی جو ہوتا ہے، نبی رسول جو ہوتا ہے، اس کی شان تو بہت بڑا البرا ہے۔ بات فرشتے کی کر رہا ہوں، دلیل دینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بخاری فی تاریخ 2800 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اگر حوالہ دوں تو کم از کم 50 کتابوں کا حوالہ موجود ہے جس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ، اللہ کا ایک فرشتہ ایسا ہے، اللہ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جس کو تمام مخلوقات کی قوت سماعت حاصل ہے، یعنی ساری دنیا کے لوگوں کی باتیں، ساری دنیا کے لوگوں کی باتیں، گفتگو، اس کی سماعت اس کو حاصل ہے، یعنی سب کی وہ سنتا ہے، سب کی وہ۔ اب ایک وقت میں کتنے لوگ باتیں کرتے ہیں اور وہ سنتا ہے، فرشتہ ہے۔ جب فرشتے کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، نبی رسول کو کتنی دی ہوگی، تو اللہ کی پھر اپنی طاقت کتنی ہے، اللہ کی اپنی پھر طاقت کتنی ہے۔ یہ تو اس نے نبیوں کو عطا کی، رسولوں کو عطا کی، اپنے بندوں کو عطا کی، اپنے جناب فرشتوں کو عطا کی، اپنے فرشتوں کو، بندوں کو عطا کی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مخلوقات کی قوت سماعت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ فرمایا وہ حضور نے فرمایا وہ فرشتہ میری قبر پر کھڑا ہوگا میری وفات کے بعد، وہ فرشتہ میری قبر پر کھڑا ہے، میری وفات کے بعد وہ میری قبر پر کھڑا ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ وہ فرشتہ قیامت تک رہے گا میری قبر کے پاس، اور فرمایا جو کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑے گا، وہ فرشتہ نام لے کر کہے گا یا رسول اللہ فلاں بندے نے اور اس کے باپ کا یہ نام ہے، اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ ایک جگہ پر اگر کروڑوں انسان بیٹھ کر درود پڑھ رہے ہیں، وہ فرشتہ ان بندوں کے ناموں سے بھی واقف ہے اور ان کے باپ کے ناموں سے بھی واقف ہے جی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں درود آپ پر پڑھ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ پر فلاں بندہ درود پڑھ رہا ہے، درود بھیج رہا ہے جی۔ جب اس فرشتے کو یہ علم، یہ طاقت، یہ قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ وہ پڑھنے والے کو بھی جانتا ہے، اس کے باپ کو بھی جانتا ہے، اس کا پڑھا ہوا درود بھی جانتا ہے کتنا پڑھا، اور پھر وہ عرض کر رہا ہے جب اس فرشتے کی سماعت کا یہ عالم ہے تو فرشتے کے آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ وہ فرشتے کی سماعت ہے، مصطفیٰ کی سماعت کتنی ہوگی، حضور علیہ السلام کی سماعت کتنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ خدا کی قسم وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، پر اتنا بھی تو ہو کوئی کرے دل سے فریاد، جو امتی کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نتیجہ یہ نکلا جو کانوں میں سماعت، جو گوشت حضور کے گوشت مبارک، کان مبارک میں سماعت، قوت سماعت اللہ نے نبی اپنے کو عطا فرمائی، کائنات میں کسی دوسرے انسان کو نہیں عطا فرمائی، ہے تو کوئی لائے، ہے تو کوئی لائے۔ حضور علیہ السلام نے کو جو قوت سماعت عطا فرمائی، اس سماعت جیسی سماعت ہے تو کوئی لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، بیک وقت کروڑوں انسان بھی اہل محبت حضور کی ذات پر اگر درود و سلام پڑھے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مہر لگا دی، اور میں آسمع و صلاتی علی محبتی وعارفہم، میں اپنے کانوں سے ان کے درود کو سنتا ہوں اور ان کو جانتا بھی ہوں، ان کو جانتا بھی ہوں، ان کو جانتا بھی ہوں۔ کیوں نہ جانیں، کیوں نہ سماعت کریں، کیوں نہ دیکھیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرا نبی مومنین کی جانوں کے قریب ہے۔ جو قریب ہوتا ہے وہ سنتا ہی ہے۔ حضور قریب ہے نا، حضور قریب ہے نا، تو اس لیے سنتے ہیں، اس لیے وہ سنتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب کو یعنی زلف مقدس کے وال سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک ہر عضو میں اللہ نے شان اور وصف اور خوبی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، جو کسی دوسرے کو جب کسی نبی اور کو نہیں عطا فرمائی، نبی کسی اور نبی کو رسول کو نہیں عطا کیے وہ وصف جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیے ہیں، تو پھر عام بندوں کی تو بات ہی دور کی ہے، عام بندوں کی تو بات ہی دور کی ہے۔ جب نبیوں کو رسولوں کو وہ وصف نہیں دیے، وہ طاقت نہیں دی جو مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، یعنی ان کو بھی دی ہے پر مصطفیٰ جتنی نہیں۔ حضور اعلیٰ ہے، حضور ان کے ہر وصف سے اعلیٰ ہے، حضور کی ہر خوبی ان نبیوں کی خوبیوں سے اعلیٰ ہے، بڑھ کر ہے، زیادہ ہے، شان بزرگی زیادہ ہے، بس کمالات زیادہ ہیں۔ اس لیے جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم حضور جیسے یا حضور ہمارے جیسے، وہ اپنی عقل کا علاج کہیں، کہاں تو اور کہاں محبوب خدا، کہاں حبیب خدا، کہاں محبوب رب کائنات، اللہ کے پیارے حبیب جن کی پرواز اتنی ہے کہ جہاں کسی فرشتے نبی کی یا رسول کی پرواز نہیں، جن کی شان اتنی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد مخلوق میں جو شان اللہ نے اپنے حبیب کو دی ہے کسی کو دی ہی نہیں، کسی کو دی ہی نہیں، کسی کے اندر وہ وصف رکھا ہی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں حضور کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور سے محبت